السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ابھی عبدالحمید خانے والی کی چھترول جو کہ حضرت علامہ مولانا روشن چشتی صاحب کے ہاتھوں بڑے ہی دردناک طریقے سے ہوئی، اور اس کی تمام جہالتیں خباثتیں کھل کر قوم کے سامنے آ گئیں۔ یار میں واللہ تمام جو ساتھی ہیں سننے والے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تحقیق کیا کریں۔ یہ عبدالحمید خانے والی یہ صرف نام نہاد ملونڈا ہے، اس کو علم کی بالکل ہوا نہیں لگی۔ یہ پرلے درجے کا جاہل اور احمق ہے۔ اسلام کی چند چیزوں کو سیکھ لیا یا پڑھ لیا تو وہ سیکھنے اور پڑھنے سے بندہ عالم دین نہیں بن جاتا، بلکہ اس کا علم کی اور اس کی عقل، دانست اور فراست کی اس وقت حقیقت کھلتی ہے جب وہ کسی عالم با عمل کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے۔ تو یہ بالکل جہالت اور علم سے ناواقف بندہ ہونے کی وجہ سے اپنی جہالتیں بکھیر رہا ہے، اور اس کی جہالت کی وجہ سے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ساتھی کوئی بھی اس کی جہالتیں جو ہے اپنے دل میں بسانے سے پہلے تحقیق کیا کریں، کیونکہ تحقیق جو ہے نا یہ ہوگی تو قوم کو حق اور سچ سمجھ آئے گا، کفر اسلام سمجھ آئے گا۔ اگر تحقیق نہیں کوئی کرتا تو ایسے مداری ملونڈے جو ہیں پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ آئیے اس کی جو درگت بنائی ہے حضرت علامہ مولانا روشن چشتی صاحب نے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ناچیز محمد روشن چشتی آج کی اس مختصر نشست میں حاضر خدمت ہے۔ ناچیز کے حاضر ہونے کا مقصد ایک پنڈت ہے پاکستان کے اندر۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ہیں پنڈت، لیکن پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، جس کے تحت کئی پنڈت ہیں، یعنی وہ بہت بڑا پنڈت ہے اور اس کے تحت کئی پنڈت ہیں۔ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، جب بھی کسی کم علم کا نام آئے تو فوراً ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ابو الابرد، ابو بریس، ابو جعران، ابو حدر، ابو الحسین، ابو خالد، ابو دغفا، ابو رعلا، ابو زاجر، ابو زہرہ، ابو عقبہ، ابو مرہ، ابو الہمبر، احمق، پرلے درجے کا جاہل، بے وقوف، نہ اس کو دین کی سمجھ، نہ عقیدہ اہل سنت کی سمجھ، جس کا نام عبدالحمید خانے والی۔ اس کی جہالتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، آج ایک نئی جہالت آپ کے سامنے اس کی پیش کرتے ہیں۔ جی، جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ 500 میرے پیر دا برکت آلہ۔ ایک کون ہے؟ محمد علی قائد اعظم دا لقب ہے، نا ایدہ ادھے کہ یزیدی ملہ چھٹا بدائی وہ ادھا کافر اعظم ہے۔ میں کہا بدھو کافران دے نام محمد علی ہوں دے جو ہے۔ پچھلے سال میں اتھے گال کر گیا ہم کھروک چاہی موٹ شروع ہو گیا، ہن چوتھا مہینہ وہندے پہ پتہ نہیں کیڑی کھوڑے چوار گیا۔ توجہ ہے، میری قسط لا جواب ہے، میں چیلنج کر کے آخنے ہاں او دے کرندے ہاں جی میں پہلے خبر پہنچائی ہے، ہونی پہنچاؤ کہ چشتی چیلنج کر گیا۔ تو آکھیا ہے اے دا جواب لکھ دے، میں شکست منے سا، میں جواب لکھی بیٹھا لیندہ کیوں ہوں؟ ایک صفحہ میں تینوں بطور ثبوت گھال بھی چکا۔ توجہ ہے تو میں باں کھڑی کر کے اعلان کر رہے ہیں، باقاعدہ نہ لے کے مولوی فضل یزیدی کے متعلق بریلی شریفی تو فتویٰ آ چکا ہے کہ کافر ہے، مرتد ہے، مرتد ہے۔
اور مرتادی تقریر سننی حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ فضل یزیدی کتاب لکھی ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کا سبب، او دے جواب وچ میں کتاب چھاپی ہے فجر منیر، ہزاراں دا اجتماع ہے لیکن نسخے صرف لا بچے پین گڈی ہے، 500 ہائی 400 دا ہدیہ ہے، ضرور لے کے جب جس گھارے چوئی انشاءاللہ وہ نسل کدے یزیدی نہ ہو۔ دارو شریف ضلع لیا کے اندر اس نے ایک بکواس کیا ہے کہ جی محمد علی نام کافر کا نہیں ہو سکتا، جس کا نام محمد علی ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اب اس کی بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، یعنی اس نے کفر اور اسلام کا معیار کہ جس کا نام مسلمانوں والا ہوگا چاہے اس سے کفر بھی سرزد ہو تو وہ مسلمان ہی ہے، اور جس سے کافروں والا کام سرزد ہوگا اس کا نام اگر مسلمانوں والا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس سے نہ عقیدہ اسلام بچتا ہے نہ ہی عقیدہ اہل سنت بچتا ہے۔ میری اس بات کو ایک عام سے عام شخص، جٹ سے جٹ، دیسی جٹ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسلام اور کفر کا معیار ناموں پر نہیں۔ بتا اگر تو کہتا ہے کہ محمد علی نام کا بندہ کافر نہیں ہو سکتا تو پھر عبداللہ نام کا بندہ، عبداللہ نام کا بندہ وہ بھی کافر نہیں ہو سکتا تیرے اس عقیدے قاعدے اصول کے مطابق۔ تو بتا جو عبداللہ بن ابی تو اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو مسلمان سمجھتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اگر 70 بار بھی اس کی بخشش کی دعا آپ کریں تو میں رب نہیں بخشوں گا، اس کا نام عبداللہ ہے۔ بتا اگر تو یہ معیار بناتا ہے ناموں کو تو عبداللہ نام کے بارے میں رب فرما رہا ہے میں اس کی بخشش نہیں کروں گا اور اس کو کافر بنا رہا ہے۔ بتا اگر تو کہتا ہے کہ محمد علی نام جس کا نام اسلامی ہو وہ کافر نہیں ہو سکتا تو بتا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت ہے وہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تیرے نزدیک تو وہ مسلمان ہے۔ جاہل، اگر تجھے بولنا نہیں آتا یا تیرے پاس علم نہیں، ایسی بکواسیں ہیں تیرے پاس تو چھوڑ ممبر رسول کو، ریڑی کا پھٹا لگا۔ کس نے کہا تجھے ممبر رسول پر بیٹھ جا؟ تو سٹے ڈرامہ تو نے بنایا ممبر رسول کو، بیٹھ جاتا ہے باندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتا ہے، نہ تیرے پاس علم ہے نہ تیرے پاس عقیدہ ہے۔ ایسا معیار پیش کیا جاہل نے کہ نہ جس سے اسلام بچتا ہے نہ عقیدہ رسولت بچتا ہے، اور اس کی بیوقوفی دیکھو، حماقت دیکھو، حماقت کی انتہا ہے۔ پھر آگے چل کر خود کہتا ہے کہ بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے اور فضل احمد چشتی کافر مرتد ہے، اور لکھ لعنت ہے تیرے پڑھیے تے، لکھ لعنت ہے تیرے علم تے، تیرے جمن تے، تیرے مرن تے، تیرے اٹھن تے۔ جاہلا تینوں کی لکھ میں پر رسول دے کتیا سورا خود کہہ رہے ہیں کہ جیتا نام اسلامی ہوئے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اگے کہہ رہے ہیں فضل احمد کافر ہے۔ وہ تلیا دس تجھے تو کہہ رہے ہیں محمد علی نام کافران نہیں ہو سکتا، تو فضل احمد کافران نہ ہے، جیتے ہوتے احمد دا فضل ہوئے، سونے محمد دا فضل ہوئے، وہ کافر ہونے سورا بے جانے ممبرہ دے کھوتے درہ نچڑ لگ پہندا ہے۔ کنے آکھا دے ممبر دے بے تیرے پڑھن تے لانا، تیرے پڑھانے تے لانا، تیرے پڑھانے تے لانا۔ جاہل بے وقوف انسان بے جانا تو ممبرہ دے ہوتے روزی بنا کے دے جناب تو کسے کو کی لے رہے ہیں، کسے کو کی لے ہیں، کھا رہے ہیں، تیرے کو علم نہیں تے اساں دنوں پہلے آکے تو اتھے آ جا، جو ساڑے کو اور بھی کھا رہے ہیں تو ہی کھا لیں۔ لیکن اگر تو یہاں پر آئے گا تو تجھے اسلام کا پابند بننا پڑے گا، اگر تو یہاں پر آئے گا تو تجھے عقیدہ اہل سنت کا پابند بننا پڑے گا، یہ پکے تیرے نہیں چلے گی۔ معیار دیکھو اس کا کہ محمد علی نام کا بندہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا، لکھ لانا تیرے پڑے گا۔ جاہلا احمقا ادنا لو نہ پردہ چلا، بلکہ میں انہا کہاں گا کہ تیری تھاں تے سور جم پہندا چلا۔ وہ دلیا سور نے بھی یہ گل نہیں سی کرنی، اسلام دے عقیدہ اسلام دے اتنے ایڈا وڈا حملہ، عقیدہ اہل سنت دی ایڈی تباہی، اور اگے بیٹھے نے باندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جے ہوندا کوئی مسلمان تے تیرے تے انہاں لعنتاں بھیجنیاں سن، انہاں کہتے لعنت ہے حمیدہ، لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے۔ دلیا تو میرے دوستو ہمارا بتانے کا مقصد اس کی جہالتیں، اس کو منہ لگانا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم اگرچہ استاد العلماء کے فقر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے در کے کتوں کے برابر بھی نہیں نا، تو اس کے لیے ہم شیر ہیں۔ باقی رائے سے مناظرہ، اس کو منہ لگانا، اس سے مناظرہ کیا کریں؟ یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے نا۔ جب استاد صاحب 4 گھنٹے اس کا انتظار کرتے رہے ایئرپورٹ پہ،
اور فرنگی حکومت کا سہارا لے کر چلے اپنے آپ نو حسینی کہنے دوں تے سہارے فرنگیاں دے لینا جے تیرے کو ایسی طاقت علم دی تے تو میدان جانا، جے تیرے کو ایسی کوئی علم تے تو میدان جانا. تو کہتا میں کھانے وال بعد میں جاؤں گا، پہلے مناظرہ کر کے جاؤں گا اگر تو حسینی ہوتا. الحمدللہ حسینی فضل احمد چشتی ہے جو 4 گھنٹے تیرا انتظار کرتے رہے ایئرپورٹ پر، اور تو ان کوٹ والوں کے بیچ لومبڑ کی طرح چھپ کر چلا گیا خانے وال. کیوں؟ کہاں گیا تھا تیرا علم؟ اب آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. سن کھانے والی، جتنے بھی تیرے بڑے بڑے جن کو تو اپنا بڑا سمجھتا ہے، الحمدللہ استاد نے ان کو ایسا پتوکی کا بانس چڑھایا نہ تو نکال سکتا ہے نہ تیری پوری ذریت نکال سکتی ہے. اور تجھے بھی ایسا بانس چڑھایا کہ تیری چیخیں ابھی تک نکل رہی ہیں. وہ تو اپنی کتاب جو دبر منیر ہے اس کو لے کر تو اب بیٹھ نہیں سکتا کرسی پہ، تو کھڑا ہو کر اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. اب تو سٹال لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی 10 کتابیں بچیاں نے تو 400 روپے قیمت ہے، اللہ لاکھ لعنت ہے. منتا کردہ پھرنے اتھے آ جا تینوں روٹی لب جائے گی ہر سے. خانے وال تو چلا گیا ملتان سے، تیرے اندر اتنی طاقت ہمت نہیں تھی. اور ہمارے شیخ چلے لاہور سے ملتان، تو ملتان سے بھاگ کر خانے وال گیا. ہمارے شیخ لاہور سے ملتان آئے تیرے تعاقب کے لیے، تو وہاں سے بھاگ گیا. اسے حسینی کہتے ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگے. امام حسین میدان میں کھڑے تھے اور الحمدللہ ہمارے شیخ مفتی فضل احمد چشتی بھی میدان میں کھڑے. میدان سے تو بھاگا. اب تیرے سے کیا مناظرے ہم کریں؟ تیری جہالت جسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام اور کفر کا معیار ناموں پر نہیں، اسلام اور کفر کا معیار محمد عربی کے عقیدے پر ہے. جو عقیدہ صحابہ کے اندر آیا، اہل بیت کے اندر آیا، اولیاء کے اندر آیا، مسلمانوں کے اندر آیا، لیکن تیرے اندر کبھی وہ آیا ہی نہیں. تو دوستو دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں ایسے جاہل لوگوں سے بچائے، محفوظ فرمائے، اور ایسے بے دینوں کی تقریریں سننے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں حق سچ پر اور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی حسینی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.